بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عزیز طلباء، 11ویں جماعت کے فرسٹ ایئر کے ان کے ایک اہم سوال درخواست آتا ہے، تو وہ یا رسید آتی ہے، کبھی درخواست کبھی رسید، اور زیادہ تر درخواست ہی آتی ہے، اور اس دفعہ سمارٹ سلیبس میں بھی درخواست ہی کو رکھا گیا ہے۔ تو درخواست جب بھی آپ نے لکھنی ہے نئے صفحے سے لکھنی ہے امتحان میں، اور جو اس کا سوال نمبر ہوگا، مثال کے طور پر سوال 7 ہے تو آپ نے اوپر سوال نمبر 7 اور درخواست لکھ دی۔ اور اگر درخواست آئی ہوئی ہے چیئرمین کے نام، چیئرمین بلدیہ کے نام، تو آپ بخدمت جناب چیئرمین بلدیہ لکھ دیں گے۔ اگر پرنسپل کے نام آئی ہے تو بخدمت جناب پرنسپل لکھ دیں گے۔ تو یہاں پر جیسی بھی درخواست آئی ہے، جس کو بھی درخواست لکھی جانی ہے، تو اسے آپ بخدمت جناب چیئرمین یا بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر یا بخدمت جناب کونسلر، جس کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، جس کو بھی درخواست لکھنی ہے، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات آپ جو ہے وہ واضح طور پہ نوٹ کر لیں کہ بخدمت جناب، یعنی جب آپ بخدمت جناب لکھیں گے تو آگے جس کو بھی درخواست لکھنی ہے اس کا نام آئے گا، یعنی اس کا عہدہ آئے گا، نام نہیں، جناب پرنسپل۔ اور گورنمنٹ کالج علی پہ جیم، تو آگے شہر وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں، فرضی درخواست ہوگی۔ اور جب آپ بخدمت کے بعد جناب نہیں لکھتے تو پھر صاحب آپ لگائیں گے، یعنی اگر آپ نے جناب لگا دیا ہے تو پھر پرنسپل کے بعد صاحب نہیں آئے گا، اور جب آپ نے جناب نہیں لکھنا تو پھر پرنسپل کے بعد صاحب لگائیں گے، گورنمنٹ کالج علی پیچی۔ تو اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ جناب علی لکھنے کے بھی 2-3 طریقے ہیں، اور میں سے جو طریقہ ٹھیک ہے وہ آپ نوٹ کریں گے۔ یہ جناب علی جو سب سے پہلے لکھا ہے، یہ علی، ٹھیک ہے جی، تو بڑا کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایکسکلیمیٹری مارک بھی لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگلا جناب اعلیٰ، یہ غلط ہے، یہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلے میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں بھی اعلیٰ، لام کے اوپر کھڑی دبر ڈلی ہوئی ہے، تو یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یہ درست ہے، اس کو آپ لکھیں گے اپنی درخواست میں۔ اچھا، ایک اور بات جو درخواست میں ہوتی ہے وہ ہے جی بخدمت کے بعد عنوان۔ عنوان موضوع بھی اس کے لکھ سکتے ہیں، تو عنوان کے بعد آپ لگائیں گے کالن، کالن لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے، درخواست برائے صفائی محلہ۔ اگر پرنسپل کے نام ہے تو اس میں آپ لکھیں گے جرمانہ معافی کے لیے ہے تو لکھیں گے درخواست برائے جرمانہ معافی، دوبارہ داخلے کے لیے تو درخواست برائے دوبارہ داخلہ یا دوبارہ داخلے کے لیے درخواست۔ اسی طرح اگر آپ لکھ رہے ہیں کسی بھی اور آفیسر کو لکھ رہے ہیں، کسی افسر کو لکھ رہے ہیں، سیکٹری کا نام لکھ رہے ہیں، سیکٹری ایجوکیشن یا وزیر تعلیم کے لکھ رہے ہیں، تو وہ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں وہ یہاں آپ کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو مثال کے طور پر آپ چیئرمین بورڈ کے نام لکھ رہے ہیں نام کی تبدیلی کے لیے یا نام کی درستی کے لیے، تو آپ لکھیں گے نام کی درستی کے لیے درخواست، یہاں پر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور مثال کے طور پہ سند لینے کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو وہ بخدمت جناب چیئرمین بورڈ کی ہو جائے گا، اور آگے جو ہے وہ آپ شہر علی بیجیم لکھ دیں گے، اور عنوان کے تحت یہاں اس میں آئے گا سند کے اجرا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سند کے اجرا کے لیے درخواست، تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو عنوان کو لکھیں گے آپ۔ تو پھر اس کے بعد نیچے آپ نے لکھنا ہوتا ہے جناب علی، علی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو لکھنا کہاں ہے؟ درمیان میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جگہ بھی صحیح ہے، اور یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اور عام لکھائی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو عنوان آپ نے لکھا ہے اس کو بھی آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یہ عام پین سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس جو نمونے کی درخواست ہے اس کے نیچے ایک لائن چھوڑی گئی ہے، تو آپ ایک لائن یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں سے پیرا شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ نے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، ادب سے گزارش ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اچھا، درخواست میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ حاشیے جو ہے نا، آپ کے حاشیے یہ لگے ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ درخواست لکھیں گے۔ تو اب ایک آدھ چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ گزارش کے حوالے سے جو آپ لکھیں گے، تو گزارش یہ دو طرح سے لکھی ہوتی ہے جی۔ ایک ہے جس میں گزارش میں زے استعمال ہوا ہے، اور ایک ہے جس میں گاف کے بعد زال استعمال ہوا ہے۔ تو ان میں سے درست کون سا ہے؟ پہلا والا درست ہے، تو یعنی آپ یہ گزارش لکھیں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو درخواست ہوگی اس کے 3 پیرے آپ بنائیں گے۔ ایک پیرا جو ہے وہ یہ بن گیا، ایک پیرا یہاں بنائیں گے، ایک یہاں بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سارے کو ہم کہتے ہیں باڈی آف اپلیکیشن، مواد۔
تو یہ 3 پیراگراف میں لکھا جائے گا. تو پہلے پیرے میں آپ اپنا تعارف کرائیں گے کہ آپ کس کلاس میں ہیں، کس جگہ کے ہیں. اگر مطلب پرنسپل کے نام ہے تو کلاس وغیرہ لکھیں گے، رول نمبر لکھیں گے، سیکشن لکھیں گے، اور یہاں پر مقصد لکھیں گے. یا آگے جو تیسرا پیرا بنے گا اس میں آپ مقصد لکھیں گے. اور پھر آخری پیرا جو بنے گا اس میں اسلام دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال بلند کرے، یا نوازش ہوگی وغیرہ وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو باڈی آف اپلیکیشن ہے یہ، اور پوری درخواست جو ہے، پوری درخواست یہ تقریباً 1 یا 1.5 صفحے تک آپ کو لکھنی ہے. اور اگر آپ اگلے صفحے پر جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آگے کچھ سطریں آپ لکھیں گے تاکہ بعد میں آپ یہ درخواست گزار اور اس کے نیچے یہ تاریخ لکھیں تو چیک کرنے والے کو نظر آئے، پتہ چلے کہ یہاں پر تاریخ لکھی ہے اور درخواست گزار لکھا ہوا ہے. اچھا، جب آپ یہ ختم کرتے ہیں اپلیکیشن تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ بالکل رائٹ سائڈ پر آپ نے دائیں جانب حاشیے کے ساتھ تاریخ لکھنی ہے، اور پھر اس کے آگے بائیں جانب یہ آپ نے کس کی طرف سے درخواست جا رہی ہے، آپ کی طرف سے جا رہی ہے، محلے والوں کی طرف جا رہی ہے، وہ یہاں پر آپ لکھیں گے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تاریخ کون سا پیٹرن تاریخ کا ٹھیک ہے جس کے نمبر ملیں گے. تو وہ ہم دیکھیں گے یہ. تو اس میں دیکھیں جی، سب سے پہلے مورخہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کالن لگا ہوا ہے، کالن، لیکن یہ جو ڈیش لگی ہے نا یہ غلط لکھی گئی ہے، یہ یہاں ڈیش نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو مورخہ جی، تو مورخہ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ، اس کے بعد مہینہ، پھر جو سال ہے وہ لکھا جائے گا. تو مورخہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. سیدھا آپ 18 نومبر 2020 بھی لکھ سکتے ہیں. تو 18 جو ہندسے ہیں وہ انگلش رسم الخط میں بھی لکھے جا سکتے ہیں اور اردو میں بھی لکھے جا سکتے ہیں. 18 نومبر 2020. 18 کے بعد یہ ایک ڈیش ڈالی ہے درمیان میں، تو یہ صرف 18 اور نومبر میں فرق رکھنے کے لیے ڈالی ہے. اس کے بعد آپ دوسرے پیٹرن دیکھ رہے ہیں، یہ 18 11 یہ عام لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو درست کون سا ہوا؟ ایک درست جو ہوا ہے جناب وہ پہلا درست ہے، دوسرا درست ہے، اور تیسرا درست ہے. باقی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ آخر میں کس کی طرف سے درخواست جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں یہاں پر. اور یہ دیکھیں جی، آپ العارض لکھ سکتے ہیں، درخواست گزار لکھ سکتے ہیں، یا عرض گزار یا عرضی گزار لکھ سکتے ہیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو بہتر ہے العارض لکھ لیں یا درخواست گزار لکھ لیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کو لکھنا ہوگا. اس کے بعد العارض کے بعد جو ہے نا تابع دار لکھنے کا رجحان ہے، تابع دار لکھتے ہیں. آپ کا تابع دار تو یہ غلط ہے، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ کا تابع فرمان یا فرما بردار، یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا ہے تو آپ علیحدہ کا علیحدہ لکھنا ہے. جو لفظ علیحدہ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ہی لکھنا چاہیے، اکٹھا جوڑ کے لکھنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں وہ یہ فرما بردار اور تابع فرمان تو اس صورت میں لکھیں گے نا جب پرنسپل کے نام ہے. اور اگر کسی چیئرمین بورڈ کے نام ہے یا سیکٹری کے نام ہے تو وہاں پر آپ العارض لکھنے کے بعد سیدھا جو ہے نا وہ علی بے جم بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا اگر محلے کی طرف سے جا رہا ہے تو اہل محلہ لکھ سکتے ہیں. جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیئرمین بلدیہ کے نام درخواست ہے اور یہ اہل علاقہ اہل محلہ کی طرف سے جا رہی ہے. تو اب مزید اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ بخدمت جناب والی جو سطر ہے، لائن ہے، ٹھیک ہوتی ہے، 1 نمبر یہاں سے مل جائے گا. عنوان آپ کا ٹھیک ہے، 1 نمبر یہاں سے مل جائے گا. جناب عالی اور گزارش آپ کا ٹھیک ہے تو 1 نمبر یہاں سے مل جائے گا. یہ اسی طرح یہ ڈیٹ آپ لکھتے ہیں صحیح تو 1 نمبر اس کا ہے، اور یہ درخواست گزار وغیرہ ٹھیک لکھتے ہیں تو 1 نمبر اس کا ہے. تو یہ ہو گئے 5 نمبر. باقی 5 نمبر جو ہے نا یہ مواد کے ہیں، باڈی آف اپلیکیشن. تو ٹوٹل اس میں 10 نمبر اس کے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ درخواست لکھیں گے تو 9 اور 8 نمبر آسانی سے مل سکتے ہیں. اللہ حافظ.